اگر تمہارا پڑوسی تمہارے گھر میں گھس کے تمہاری ماں بہن بیوی بچوں کی بوٹی بوٹی کر کے مار ڈالے تو تمہیں کیسا فیل ہوگا؟ کبھی اس کے گھر کا کھانا کھانا بھی پسند کرو گے؟ نفرت ہو جائے گی نا تمہیں اس سے، دل کرے گا کہ تم بھی اسے مار ڈالو۔ تو اب اس پڑوسی اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ماں بہن اور بچوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں۔ اور اب ہماری غیرت کہاں مر چکی ہے؟ جس پڑوسی کے گھر کا کھانا کھانا تک تم پسند نہیں کرو گے، ان یہودیوں کے پروڈکٹ خرید کے تم انہی کو سپورٹ کر رہے ہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ یہودی اتنا پاورفل آخر بنا کیسے؟ حالانکہ مسلمانوں کی آبادی تو ان سے زیادہ ہے۔ یہودیوں نے اپنا جال ایسے پھیلایا کہ مسلمانوں کے گھر گھر تک اپنا پروڈکٹ بھجوایا اور انہی مسلمانوں کے پیسوں سے اپنی اکنامی بڑھائی۔ اب جہاں پیسہ وہاں پاور، اور جہاں پاور وہاں ظلم، اور تمہارا پیسہ تمہارے ہی ماں بہن اور بچوں کے چیتڑے اڑا رہا ہے، اور تم اڑانے دے رہے ہو کیونکہ تمہارے خون میں منافقت ڈال دی گئی ہے۔ ایک سچا اور ایماندار مسلمان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسی کے ماں بہن اور بچوں کے چیتڑے اڑائے جائیں۔ اس کے بس میں جو بھی ہوگا وہ آخری حد تک کرے گا۔ ہمارے تو حکمران بن ہی گئے ہیں بغیر پیسہ، تو ان کا ایمان بن چکا ہے، لیکن ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ صرف بائیکاٹ، کیونکہ بائیکاٹ بھی جہاد میں آتا ہے، اور قرآن میں یہ صاف الفاظ سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم جہاد کرو، اور جہاد ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوگا، کس نے کہہ دیا؟ 2 سال سے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بائیکاٹ سے کتنا فرق پڑ چکا ہے۔ ملیشیا کے ساتھ دوسرے ممالک میں میکڈونلڈز بند ہو چکے ہیں، لیکن یہ صرف پاکستانیوں کے دماغ میں بات بیٹھی ہے کہ بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں تم خود کرنا نہیں چاہتے۔ سب سے کم درجے کا جہاد ہے بائیکاٹ، اور اگر تم سے یہ نہیں ہو رہا تو تم اپنے ہی ہاتھ کی لعنت اپنے منہ پر مارو، کیونکہ تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ تم سیدھا سیدھا یہودیوں کے بھائی ہو، کیونکہ تم ان کا ساتھ دے رہے ہو ان کے پروڈکٹس خرید کے۔ اور یہ جو ہمارے انفلوئنسرز منہ بند کر کے بیٹھے ہیں، ایک لعنت تو ان پر بھی بنتی ہے۔ جب 2 سال پہلے میں نے بائیکاٹ کی ویڈیوز بنانا شروع کی تو مجھے کافی انفلوئنسرز نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تمہارے پاس پھر یہ برانڈز نہیں آئیں گے۔ میں نے بولا لعنت بھیجتی ہوں میں اس طرح کے برانڈز پر، اور یہ برانڈز میرے پاس آئے بھی تھے اور مجھے لاکھوں میں پے کر رہے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ چلو بھائی، انفلوئنسر نے پروموٹ بھی کر دیا، پیسہ بھی اٹھا لیا، اب اس سے ہوگا کیا؟ جتنے بھی لاکھوں لوگ تمہیں دیکھ کے انفلوئنس ہوئے اور انہوں نے خریدا، تو سارا گناہ اور عذاب تمہارے ساتھ، کیونکہ تم نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ یہودیوں کو سپورٹ کرو۔ تمہارا تو بیڑا غرق آخرت میں ہونا ہی ہے، اور ان کا بھی ہونا ہے جو تمہارے کہنے پر وہ پروڈکٹ بائی کر رہے یا اس جگہ پہ کھانا کھا رہے۔ اصل میں تمہارا ایمان اللہ سے ہٹ کر یہودی پروڈکٹس پر آ گیا ہے کہ ہم پروموٹ کریں گے تو ہماری پروفائل اچھی ہوگی، ہمارا نام بنے گا، دنیا میں تو بنا لوگے، اللہ کے پاس کیا کرو گے؟ سوچو اس بات کو، کیونکہ دنیا تو ٹیمپریری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں فالوورز تھے، لیکن ہم نے انہیں کیا انفلوئنس کیا؟ یہودیوں کا ساتھ دو، یہودی پروڈکٹس بائی کرو، کیونکہ ہمارا تو ایمان پیسہ ہے، ہمیں تو پیسہ مل رہا تھا۔ یہ جواب دو گے اللہ کو؟ اگر یہ انفلوئنسرز چاہیں تو بائیکاٹ ویڈیوز بنا کے عوام کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، کیونکہ جب لیڈر بولتا ہے تو عوام سنتی ہے۔ لیکن افسوس ہے یہاں تو سب ہی بکے ہوئے ہیں۔ میرا فرض تھا آپ لوگوں کو سمجھانا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور آگے بھی کرتی رہوں گی۔ اور میں نے اپنے کتنے فالوورز کو دیکھا ہے کہ میرے سمجھانے کے بعد کتنے لوگوں نے بائیکاٹ اسٹارٹ کر دیا ہے۔ میں نے اپنے فیس بک پر بائیکاٹ لسٹ شیئر کر دی ہے، نو تھینکس کے نام سے بائیکاٹ ایپلیکیشن بھی آ چکی ہے، اور گوگل بھرا پڑا ہے بائیکاٹ لسٹ سے۔ تو اب سے سوچ سمجھ کر ہر چیز خریدو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہی پیسوں سے بم اور میزائلز خریدے جائیں اور تمہارے ہی ماں بہنوں کے چیتڑے اڑائے جائیں، کیونکہ یہ وقت کل کو ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرو، کیونکہ تمہارے شیئر کرنے سے تم بھی جہاد میں شامل ہو رہے ہو۔